بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا اسلامی بینکنگ اور اسلامی معاشیت کورس کا پہلا اور افتتاحی سبق ہے۔ ہمارے اس آج کے سبق کا پہلا عنوان یہ ہے کہ اسلامی تجارت کیا ہے۔ دیکھیں، عقائد و عبادات کی طرح معاملات میں بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ معاملات بھی یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ جس طرح عقائد اور عبادات کے بارے میں جزیات و احکام بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح شریعت اسلامی نے معاملات کی تفصیل بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ حلال و حرام، مکروہ اور غیر مکروہ، جائز پاک مال کے مکمل احکام قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور شریعت کی دیگر جزیات کی طرح اس میں بھی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ جو لوگ نماز اور روزے کا اہتمام کرتے ہیں مگر صفائی، معاملات اور جائز و ناجائز کی فکر نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ کے مقرب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان کا عمل شریعت پر ناقص ہے۔ افسوس ہے کہ عرصہ دراز سے مسلمانوں کے درمیان معاملات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کی اہمیت دلوں سے مٹ چکی ہے، اور دین صرف عقائد و عبادات کا نام سمجھا جانے لگا ہے۔ حلال و حرام کی فکر آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ دن بدن اس سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، جس کے سبب مسلمان اقتصادیات میں پیچھے ہیں اور خاطر خواہ معاشیات میں بھی انہیں کوئی ترقی نہیں مل رہی۔ تجارت کسب معاش کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسے اگر جائز اور شرعی اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے تو دنیاوی اعتبار سے یہ تجارت نفع بخش ہوگی، اور اخروی اعتبار سے بھی یہ بڑے اونچے مقام اور انتہائی اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔ تجارت اگرچہ دنیا کے حصول اور مالی منفعت کے لیے کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ خدا کا فضل ہے کہ زاویہ نگاہ اگر تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے اور تجارت کرنے والے یہ سوچ لے کہ خدا کا حکم ہے حلال روزی کی تلاش اور حلال پیسوں کے ذریعے اولاد کی پرورش، بیوی اور والدین کی ضروریات کی تکمیل، اور جو میرے محتاج ہیں ان کے حقوق ادا کرنے اور غریب و نادار افراد کی مدد کرنے کے لیے یہ کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر وہ کاروبار بھی اسلامی اصول کی روشنی میں کیا جائے تو ایسی تجارت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایسے افراد کو انبیاء صلحاء کی معیت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو تاجر سچائی اور امانت کو اختیار کرتے ہوئے تجارت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ فرمایا کہ تجار قیامت کے دن فاسق اور فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے، مگر جو لوگ تقوی اور سچائی اور اچھی طرح سے معاملہ کرے گا وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، ان دونوں حدیثوں میں تجارت پیشہ افراد کے جو پیشہ ور افراد ہیں تجارت کے ساتھ متعلق ہے، ان کی دو حالتیں بظاہر بیان کی گئی ہے۔ ایک ان میں ان کی مدح بیان کی گئی ہے تو دوسری میں ان کی مذمت۔ یہ دراصل تاجر کے الگ الگ قسموں کا بیان ہے۔ جو تاجر نیک نیت اور صالح ہو، تجارت سے کسب حلال کا ارادہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کا حشر بھی اچھا ہوگا اور وہ اپنی نیک نیتی اور صالحیت کی بنیاد پر قیامت کے دن اونچے مقام کے حامل بھی ہوں گے۔ اور جو لوگ تجارت اسلامی اصول سے ہٹ کر کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر صرف دولت جمع کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، فریب دے کر، جھوٹ بول کر، دغا دے کر، دوسروں کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر
بس ایسے تجارت پیشہ ہے ان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے فرمایا فاسق اور فاجر ہے، اور ان کا حشر بھی قیامت کے دن برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اہل علم اور فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کامیاب اور نفع بخش تجارت کے لیے چند اصول بیان کیے ہیں، جن کی روشنی میں تجارت کی جائے تو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ تجارت بے انتہا اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ یعنی ان کی یہ تجارت دین کی سرگرمیوں میں شامل ہو جائے گی۔ ایک تاجر کو چاہیے کہ تجارت کرتے وقت ضرور ان اصولوں کو پیش نظر رکھے۔ میں وہ چند اصول آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی، جب تجارت کریں تو تجارت کے اندر کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سچائی اختیار کیجیے۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسمیں کھا کر جو لوگ اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، وقتی طور پر اگرچہ نفع کما لیتے ہوں گے، مگر در حقیقت ایسی کمائی اور ایسی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مال کا عیب چھپانے اور خریدار کو فریب دینے سے پرہیز کیجیے۔ بسا اوقات مال بیچنے والے نقلی مال اصلی بتا کر بیچتے ہیں، کبھی مال کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں۔ اس طرح کی خرید و فروخت کرنے پر وہ اپنے آپ کو ہوشیار، چالاک اور بہت عقل مند تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ عقل مندی نہیں بلکہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے میں رہیں گے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ کاروبار میں ہمیشہ دیانت، امانت اختیار کیجیے۔ مال اچھا ہے تو اچھا بتائیے، خراب ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیجیے۔ کبھی کسی کو خراب مال دے دیا یا مجبوری کے وقت اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا تو اب ایسا مال کبھی بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ چوتھا اصول یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کیجیے۔ تجارتی معاملات یا عام لین دین حقدار کو اس کے حق سے کم دینا ہلاکت اور خسارہ ہے۔ حقدار کو اس کا مکمل حق دیجیے۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ تجارت کرنے کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ کاروبار میں ڈوب کر خدا سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ ایسے کاروبار میں کبھی اللہ نے رحمت نازل نہیں فرمائی، اور رحمت نازل ہو ہی نہیں سکتی۔ تجارت یقیناً اچھی چیز ہے، مگر اس کے حدود میں رہتے ہوئے یہ کی جائے۔ ضرورت سے زیادہ اس میں مشغولیت ہلاکت اور موجب کا خسارہ ہے، اور یہ خسارہ ہے تو اس وجہ سے جہاں اللہ رب العزت کے احکام کو بھی مد نظر رکھا جائے، عبادات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ اپنے مال میں غریبوں کا حق تسلیم کیجیے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو مکمل حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکالیے۔ صاحب نصاب نہیں تو پھر بھی فقراء و مساکین پر اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کیجیے۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ خریدار کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ اچھے اخلاق، اچھی بات اور میٹھے الفاظ کے ذریعے خریدار کو اعتماد میں لیا جائے اور حسن اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آئیے۔ نواں اصول یہ ہے کہ حرام اشیاء کی تجارت نہ کیجیے۔ اشیاء اسلام نے جو حرام قرار دی ان کو مال تجارت بنانا یا ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، جیسے شراب ہے، افیون ہے، ہیروین ہے، اور بھی اسی طریقے سے کافی ساری چیزیں، سودی لین دین ہے، اور اسی طریقے سے فلموں کا کام ہے، آڈیو موسیقی ہو یا ویڈیو موسیقی ہو، گانے بجانے کے اسکول ہے، اکیڈمیاں ہے، اخلاق سوز ناول ہے، اور فوش لٹریچر ہے، رسالے ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، اور ایسے حباب کے جہاں پر غیر شرعی کام ہوتے ہیں۔ اور 10واں اصول یہ کہ دکان کو وقت پر کھولیے۔ کوشش کیجیے کہ صبح کے اول گھڑیوں میں کاروبار کا آغاز کیجیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت کیے جانے والے کاموں میں برکت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ میں نے یہ چند اصول آپ کے احباب کے سامنے بیان کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری تجارت کو اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔